ستمبر 1181 کا ایک دن تھا۔ قاہرہ کا پانی فراہم کرنے والی نہر ابو مناج کو بند توڑنے کا وقت قریب آ رہا تھا اور شہر کے باسی بے تابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے جب دریائے نیل کے ٹھاٹھے مارتا پانی اس نہر میں داخل ہونا تھا۔ نہر کے ایک کنارے پر قاری تکبیر پڑھ رہے تھے اور دوسرے کنارے پر نعرہ بجا رہے تھے۔ مصر اور قاہرہ کے سالانہ کیلنڈر کی اس اہم ترین دن ملک کے حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے پورے جاؤ جلال کے ساتھ دریائے نیل اور اس کی نہر کے سنگ پر موجود تھے۔ اس بار ان کا سامنا کسی فوج سے نہیں بلکہ قدرت سے تھا۔ مصر اور قاہرہ اور ان تمام ممالک اور ہوتوں کے لوگ جن کا انحصار کسی نہ کسی طرح دریائے نیل کے پانی پر تھا، صدیوں سے ہر سال اگست اور ستمبر کے ان دنوں کا انتظار کرتے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ سال دریائے نیل میں کتنا پانی آئے گا۔ مورخ جوتین پلس نے اپنی کتاب دی لائف لیجنڈ آف دی سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہوں نے بتایا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کی اسماعیلیہ فاطمی خلافت کے وزیر اور پھر اس کے 2 سالہ خلافت کے اختتام کے بعد خود حکمران بنے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ریاست کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ستمبر سن 1181 میں اہلکار بڑی تعداد میں سلطان کے ساتھ حاضر تھے۔ شرکاء میں قرآن کے قاری، سپاہی اہلکار اور عام حاضرین بڑے ہجوم کی صورت میں موجود تھے۔ اس موقع پر خاص طور پر تیار کی گئی خیموں میں تعلیمات کی انتہائی تفصیلی سلسلہ مکمل کیا گیا۔ لکھتے ہوئے کتنی اعلیٰ اور پرتعیش تقریب اور پھر سلسلہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے غیر مانوس بات لگتی تھی، لیکن ہمیں یہ بات تب ہی درمیان میں رکھنی چاہیے کہ وہ بڑے پیمانے کی تقریب کو ناپسند نہیں کرتے تھے، جیسا کہ ان کے ایک کزن کے بیٹوں کے ختنے کی تقریب سے ثابت ہوتا ہے جس میں 700 بینیں ذبح کی گئیں اور 80 کنٹور مٹھائیاں تیار کی گئی۔ راجہ نہر کے بند کھولے جانے کے موقع پر قد اٹھائیں لوگوں نے ان کی طرف اشارے ملتے ہی نہر اور دریا کو الگ کرنے والا بند کو گرانا شروع کیا۔ جیسے ہی تمام گاؤں کے لوگوں نے اور سپاہیوں نے بند کو گرا دیا تو پانی کی بحالی کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے 10 خاص سپاہیوں کے ساتھ واپس اپنی ریاست میں لوٹ رہے تھے کہ سلطان کا گزر ایک گھنے جنگل کے بیچوں بیچ سے ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تیز رفتاری کے ساتھ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر آ رہا تھا کہ اچانک سلطان کی نظر ایک غار پر پڑی اور اس کو دیکھ کر سلطان غصے سے لال ہو گئے۔ سلطان کے چہرے کو دیکھ کر سپاہیوں کے بھی رنگ بدل گئے اور وہ سوچنے لگے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے ایسا کیا دیکھا ہے لیا کہ وہ اتنا غصے میں ہو گئے ہیں۔ پھر ایک سپاہی نے کہا، سلطان معظم ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ وہ سامنے دیکھو۔ جب سپاہیوں نے دیکھا تو وہ سامنے غار نظر آ رہی تھی۔ سلطان نے کہا کہ اس میں ایک عورت ریچھ کو پکڑ کر غار کے اندر لے گئی اور اس کا تو مطلب جانتے ہو۔ یہ سن کر تمام سپاہی شرم سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ گھوڑے رک چکے تھے اور سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جب یہ عورت غار سے نکلے تو اس کے پیچھا کرو اور اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لینا اور صبح اس کو میری عدالت میں حاضر کرنا۔ جب صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں موجود تھے۔ سلطان کے حکم پر سپاہی اس عورت کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین کے سامنے حاضر ہوا۔ سپاہی نے اس عورت کو ایک خاص کالی چادر میں لپیٹا ہوا تھا کیونکہ سلطان کے سامنے کسی بھی عورت کو تنگ کپڑوں میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطان نے اس عورت سے سوال کیا، تم نے وہ غلط کام کیا جس کی سزا بہت بڑی ہے؟ عورت کہنے لگی، اے سلطان معظم، آخر مجھ سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا ہے کہ جس کی اتنی بڑی سزا ہے؟ سلطان نے کہا کہ میں سب کچھ اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اب سچ بتاؤ کہ کل غار میں ایک ریچھ کے ساتھ اندر تم کیا کرنے گئی تھی اور کیوں گئی تھی؟ عورت اب شرم سے سر جھکائے کھڑی ہوگی اور سلطان سے کہا، اس کا میں مطلب جان چکا ہوں، لیکن اب بتاؤ کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ کیا تم شادی شدہ نہیں، یا تمہارا شوہر مر چکا ہے، یا تمہیں اس کی نوبت آ گئی؟ تو عورت رونے لگی اور کہا، سلطان معظم، جس گاؤں کا قاضی بدکار اور غلیظ انسان ہو اس گاؤں کی عورتیں پھر ایسا کام نہیں کریں گی تو پھر کیا کریں گی؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت سے پوچھا، بتاؤ آخر ایسی کیا بات ہے کہ جس نے تمہیں اتنے بڑے گناہ پر مجبور کر دیا؟ تو اس عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سارا ماجرا سنایا اور کہا، سلطان معظم، ایک دن میں اور میرا شوہر بازار سے
قیمتی سامان لے کر واپس آ رہے تھے۔ بدقسمتی سے جس راستے سے ہم گئے تھے واپسی پر اس راستے پر بارش ہونے کی وجہ سے کیچڑ تھا، اور ہم جانتے تھے کہ یہاں سے ہمارے گھوڑے نہیں گزر سکتے، لہذا ہم نے جنگل کے بیچ والا راستہ اختیار کیا تاکہ جانے میں اتنا وقت نہ لگے گا اور ہمارے گھوڑے بھی مشکل میں نہیں پڑیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم جنگل کے بیچ میں پہنچے تو وہاں ڈاکو نے حملہ کر دیا اور مذمت کرنے پر میرے شوہر کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا، اور اس لڑائی کے دوران ایک ڈاکو کی تلوار میرے شوہر کے نفس پر جا لگی اور وہ نامرد ہو گیا اور وہ بڑی طرح زخمی ہو گیا۔ کئی مہینوں سے اس کا علاج چل رہا ہے لیکن وہ ابھی تک چلنے کے قابل بھی نہیں۔ میں انصاف لینے کے لیے قاضی صاحب کے پاس گئی کیونکہ وہ کوئی عام ڈاکو نہیں، ہمارے علاقے کے مشہور ترین ڈاکو ہیں، اس سے پہلے وہ بہت سے لوگوں کو لوٹ چکے ہیں۔ انصاف لینے کے لیے اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس گئی تو الٹا قاضی صاحب میرے جسم کو بیڑیوں کی طرح دیکھنے لگا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ قاضی انصاف لینا ہے تو پہلے قاضی کے بستر گرم کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نظریں جھک گئیں اور سلطان نے اسی وقت ایک سپاہی کو بھیجا اور کہا اس عورت کے گھر جا کر معلوم کرو کہ واقعی ہی عورت سچ کہہ رہی ہے۔ جس کے بعد سلطان کے سپاہی چند ہی لمحوں میں وہاں پہنچ گیا اور آ کر سلطان کو بتایا کہ اس عورت کی ایک ایک بات درست ہے، اس کے شوہر کی حالت بہت بری ہو چکی ہے اور شرعی حکیم نے بھی اس کا معائنہ کیا، وہ بالکل نامرد ہو چکا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے اپنی سپاہی کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس گاؤں کے قاضی اور ان ڈاکوؤں کو گھسیٹتے ہوئے میرے پاس حاضر کرو۔ چند گھنٹوں میں سلطان نے دیکھا کہ سپاہی قاضی اور 3 آدمی کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں۔ پھر قاضی صاحب کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو قاضی صاحب سلطان کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر دیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا جب تک قاضی کا سر قلم نہیں ہوگا اس وقت تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں کروں گا۔ اس قاضی کا سر قلم کرنے کے بعد سلطان نے اس قاضی کے سر کو اپنی تلوار کی نوک پر بلند کرتے ہوئے کہا اگر تمہیں زمین کے منصب سے انصاف نہیں ملا تو ہم اوپر والے سے انصاف مانگتے یا تو مقدمہ لے کر میرے پاس آ سکتی تھی۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت اللہ کے حکم سے آج تک کوئی بھی حاجت مند بغیر اتنی حاجت پوری کیے نہیں گیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ سلطان میں اکیلی تھی اور مجھ میں اتنی ہمت نہ رہ چکی تھی کہ میں کسی کے پاس انصاف لینے کے لیے جاؤں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک نوجوان عورت بغیر شوہر کے کیسے رہ سکتی ہے، اور اس لیے میں یہ گناہ سرزد کرنے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن اس میں مجھے یہ شرم نہیں کہ میں نے قاضی کا بستر گرم کرنے سے بہتر ہے کہ ایک جانور کے ساتھ اپنی حوث مٹائی۔ قیامت کے دن میں اپنے اللہ کے سامنے کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرنے کی وجہ سے نہیں پکڑی جاؤں گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ جرم بھی بہت بڑا جرم ہے، جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، ناانصافی کی، وہ اپنے انجام کو پہنچا، لہذا تمہیں بھی اپنی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور کہتے ہیں کہ پھر سلطان صلاح الدین نے شریعت کے مطابق عورت کو سزا دے دی، اور اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ پوری سلطنت میں یہ پیغام پھیلا دو کہ کوئی بھی عورت کسی نامحرم مرد کے ساتھ یا کسی بھی جانور کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی تو دونوں کا سرعام سنسار کر دیا جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سلطان کسی حکم کے بعد کسی اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ کوئی ایسا غلط کام قدم اٹھا سکے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان ڈاکوؤں کو سر قلم کر کے ایک اہم گزرگاہ پر لٹکا دیا تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھا سکے۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔